نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آداب زندگی کے ساتھ ہم اپنے 12ویں سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آداب المعاشرت کا ہمارا سبق چل رہا ہے۔ آج کا ہمارا سبق صفحہ نمبر 55 سے 58 تک ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو جو شخص جس جگہ پہنچ جاتا وہاں ہی بیٹھ جاتا، یعنی لوگوں کو چیر پھاڑ کر آگے نہ بڑھتا۔ اس سے بھی مجلس کا ادب ثابت ہوتا ہے کہ ان کو اتنی ایذا بھی نہ پہنچائے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو موقوفاً، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً، اور حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلاً مروی ہے کہ عیادت میں بیمار کے پاس زیادہ نہ بیٹھے، تھوڑا بیٹھ کر ہی جلد اٹھ کھڑا ہو۔ اس حدیث میں کسی قدر دقیق رعایت ہے اس امر کی کہ کسی کی گرانی کا سبب بھی نہ بنے، کیونکہ بعض اوقات کسی کے بیٹھنے سے مریض کو کروٹ بدلنے میں یا پاؤں پھیلانے میں یا بات چیت کرنے میں ایک گنا تکلف ہوتا ہے، البتہ جس کے بیٹھنے سے اس کو راحت ہو وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل جمعہ کے ضروری ہونے کی یہی علت بیان فرمائی ہے کہ ابتدائی اسلام میں اکثر لوگ غریب مزدوری پیشہ تھے، میلے کپڑوں میں پسینہ نکلنے سے بدبو پھیلتی ہے، اس لیے غسل واجب کیا گیا تھا۔ پھر بعد میں یہ وجوب منسوخ ہو گیا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اس کی کوشش واجب ہے کہ کسی کو کسی سے معمولی اذیت بھی نہ پہنچے۔ اور سنن نسائی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شب برات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر سے آہستہ اٹھے اور اس خیال سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوتی ہوں گی بے چین نہ ہوں، آہستہ نعل مبارک پہنے اور آہستہ سے کواڑ کھولے اور آہستہ سے باہر تشریف لے گئے اور آہستہ سے کواڑ بند کیے۔ اس میں سونے والے کی کس قدر رعایت ہے کہ ایسی آواز یا کھڑکا بھی نہ کیا جائے جس سے سونے والا دفعتاً جاگ اٹھے اور پریشان ہو۔ اور صحیح مسلم میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل قصے میں مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے اور آپ ہی کے یہاں مقیم تھے۔ بعد عشاء اگر لیٹ رہتے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیر میں تشریف لاتے تو چونکہ مہمانوں کے سونے اور جاگنے دونوں کا احتمال ہوتا تھا، اس لیے سلام تو کرتے تھے کہ شاید جاگتے ہوں، اور ایسا آہستہ سلام کرتے کہ اگر جاگتے ہوں تو سن لیں اور اگر سوتے ہوں تو آنکھ نہ کھلے۔ اس سے بھی وہی اہتمام معلوم ہوا جو اس سے پہلی حدیث میں معلوم ہوا تھا، اور بکثرت حدیثیں اس باب کی موجود ہیں۔ روایات فقیہ میں ایسے شخص کو جو طعام وغیرہ یا درس یا اوراد میں مشغول ہو، سلام نہ کرنا مصرح ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بلا ضرورت کسی مشغول شغل ضروری کے قلب کو منتشر اور جانب کرنا شرعاً ناپسند ہے۔ اور اسی طرح گندہ دہنی کے مرض میں جو شخص مبتلا ہو اس کو مسجد میں نہ آنے دینا بھی فقہا نے نقل کیا ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی اذیت کے اسباب کا انسداد نہایت ضروری ہے۔ ان دلائل میں مجموعی طور پر نظر کرنے سے بدلالت واضحہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے نہایت درجہ پر اس کا خاص طور سے اہتمام کیا ہے کہ کسی شخص کی کوئی حرکت، کوئی حالت دوسرے شخص کے لیے ادنیٰ درجہ میں بھی کسی قسم کی تکلیف و اذیت یا ثقل و گرانی یا ضیق و تنگی یا تکدر یا انقباض یا کراہت یا اور ناگواری یا تشویش و پریشانی یا توحش و خلجان کا سبب و موجب نہ ہو۔ اور شارع علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قول اور اپنے فعل ہی سے صرف اس کے اہتمام کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ خدام کے قلت اعتناء کے موقع پر ان آداب کے عمل کرنے پر بھی مجبور فرمایا اور ان سے کام لے کر بھی بتلایا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی ایک ہدیہ لے کر آپ کی خدمت میں بدون سلام اور بدون استئذان داخل ہو گئے۔ آپ نے فرمایا باہر واپس جاؤ اور السلام علیکم، کیا میں حاضر ہوں کہہ کر پھر آؤ۔ اور فی الحقیقت حسن اخلاق مع الناس کا راس و اساس ایک امر ہے کہ کسی کو کسی سے کلفت و ایذا نہ پہنچے،
جس کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت جامع الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، رواہ البخاری۔ اور جس امر سے اذیت ہو، گو وہ صورت خدمت مالی ہو یا جانی ہو، یا ادب و تعظیم ہو، جو عرف میں حسن خلق سمجھا جاتا ہے، مگر اس حالت میں وہ سب سوء خلق میں داخل ہے، کیونکہ راحت کے جان خلق ہے مقدم ہے خدمت پر کہ پوست خلق ہے، اور کشر بلالب کا بیکار ہونا ظاہر ہے۔ گو شعائر ہونے کے مرتبہ میں باب معاشرت مؤخر ہے اور باب عقائد و عبادات فریضہ سے، لیکن اس اعتبار سے کہ عقائد و عبادات کے اخلال سے اپنا ہی ضرر ہے، اور معاشرت کے اخلال سے دوسروں کا ضرر ہے، اور دوسروں کو ضرر پہنچانا اشد ہے اپنے نفس کو ضرر پہنچانے سے، اس درجہ میں اس کو ان دونوں پر متقدم ہے۔ آخر کوئی بات تو ہے جس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں فرمایا، الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خطبهم الجاہلون قالوا سلاما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا سبق یہاں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور دوستوں سے شیئر کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔